کہ مولویوں تمہیں شرم نہیں آتی ہے تعزیہ داری کو حرام کہتے ہوئے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہارے گھٹی میں محبت اہل بیت نہیں ڈالا؟ تعزیہ داری محرم آیا شروع ہو گئے۔ ارے بے وقوفو ذرا سوچو، تعزیہ داری بزرگان دین نے کیا ہے، تعزیہ داری سادات کرام نے کیا۔ تم کیا ہو؟ تم نے تو زکوٰۃ کھایا، مدرسوں میں علل جلول طریقے سے تم نے زندگی گزاری، اب نکل کر کے آگے خراب مال میدان میں آ گیا، اب وہ جب خراب آیا ہے تو خراب ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تعزیہ تمہاری جرات اتنی زیادہ، تعزیہ داری حرام، تعزیہ داری حرام نہیں ہے، تعزیہ داری عبادت ہے، کیونکہ تعزیہ داری اہل بیت سے محبت کا ذریعہ ہے، اور جو کام اہل بیت کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تم نے سوچا نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے پر چل جو راستہ مجھ تک آتا ہے، اس راستے کی اتباع کر، اس راستے پر چل پڑ جو راستہ مجھ تک آتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے غریب نماز کا راستہ خدا تک جاتا ہے، وارث پاک کا راستہ خدا تک جاتا ہے، مدار العالمین کا راستہ خدا تک جاتا ہے، سید سالار مسعود غازی کا راستہ خدا تک جاتا ہے، سرکار مخدوم پاک کا راستہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا راستہ خدا تک جاتا ہے۔ اور ان سارے بزرگان دین، ان سارے اولیاء کاملین کے یہاں تعزیہ ہے۔ تمہارے مدرسے میں رہے یا نہ رہے، تمہارے مدرسے کا وجود کب سے ہے؟ تمہارے مدرسے تو 50 سال سے ہیں، 60 سال سے ہیں، 70 سال سے ہیں۔ 1850 سے پہلے کا کوئی مدرسہ بتاؤ؟ یہ سارے مدرسے یہ سب 50 سال 100 سال کے اندر کے ہیں، لیکن خانقاہیں 500 سال پرانی ہے، 600 سال پرانی ہے، 700 سال پرانی ہے، 1000 سال پرانی ہے۔ تو جو اسلام کا مرکز ہے وہ مدرسے نہیں ہیں، اسلام کا مرکز خواجہ معین الدین کی خانقاہ ہے، قطب المدار کی خانقاہ ہے، سید سالار مسعود غازی کی خانقاہ ہے، مخدوم اشرف کی خانقاہ ہے۔ اور جو اسلام کا مرکز ہے وہاں تعزیہ ہے، وہاں حسین کا علم ہے، وہاں حسین کا نقارہ اور ڈنکا ہے۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تم نے سوچا نہیں، تم کو 100 سال ہو گیا، 150 سال ہو گیا، تم لکھتے آئے، تم بولتے آئے تعزیہ حرام، تعزیہ حرام، لیکن بتاؤ کیا تمہارے بولنے سے سنیوں نے تعزیہ بنانا چھوڑا؟ تعزیہ بنانا بند کیا؟ نہیں بند کیا، کیونکہ جو کام اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، جو کام اللہ کے محبوب کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کام کسی نہ کسی طریقے سے جاری و ساری رہتا ہے۔ تم کو سوچنا چاہیے، مسلمان تو مسلمان، ہمارے ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، آج ان کے ہاں بھی بہت بڑی تعداد میں تعزیہ بنتا ہے، اور وہ سب تعزیہ دار ہیں۔ ان کے ہاں بہت بڑی تعداد ہے جو تعزیہ دار ہے، اور سب تعزیہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ایک تم نکل آئے، تم نے اس کو بہت اچھا، بہت بڑھیا دین کی خدمت کو سمجھ لیا اور تعزیہ حرام حرام کہنے لگے۔ تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ تعزیہ مطلقاً، تم نے ایک یہ بھی نکالا کہ مروجہ تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، غیر مروجہ یہ تم کب تک پٹی پڑھاتے رہو گے، کب تک بیوقوف بناتے رہو گے؟ جو تعزیہ تمہارے نزدیک جائز ہے وہ کب بناؤ گے؟ وہ تو بناؤ۔ تمہارے مدرسے کے صحن میں وہ تعزیہ رکھا جائے تو تم جو جائز مانتے ہو وہ بھی نہیں بناتے ہو، لہذا تمہاری یہ 420 بتا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے، ان کے لیے عناد ہے۔ ذکر حسین سے تم گھبرا رہے ہو، ذکر اہل بیت سے تم گھبرا رہے ہو، اور یہ گھبرانا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، نہ تو دنیا میں بہتر ہے اور نہ تو آخرت میں بہتر ہے۔ اور مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی 2 ٹکے مولوی کے چکر میں پڑ کر کے تعزیہ بند نہ کرنا، کیونکہ تعزیہ ہندوستان میں ہماری شان ہے، تعزیہ ہندوستان میں ہمارا وقار ہے۔ تعزیے سے مسلمانوں کے اندر حرارت ایمانی میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ تعزیہ ہمارے خواجہ مصباح المراد صاحب قبلہ نے بہت جرات کے ساتھ مکن پور شریف کی خانقاہ سے یہ پیغام دیا تھا کہ وقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے تو تعزیہ داری زوردار انداز میں کیجیے۔ اگر کسی آبادی میں 2 تعزیہ بنتا تھا، اب 10 تعزیہ بنائیے، اور ان کا احترام کیجیے، ان کے ساتھ جو ہے حسن عقیدت کو زیادہ کیجیے۔ آج ٹوپیوں پر، آج رومالوں پر، آج جو ہے ایسی تمام چیزوں پر نہ جانے کتنے گنبد بن کے پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں، ٹرینوں میں چل رہے ہیں، بسوں میں چل رہے ہیں، پلینوں میں چل رہے ہیں۔ وہ تعزیہ نہیں ہے، پورے ہندوستان میں گھما رہے ہو، وہ بھی تو تعزیہ، وہ کب بند کرو گے؟
حسین پاک کا تعزیہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو کہ کسی مولوی کے چکر میں پڑ کر کے آپ تعزیہ داری سے اپنا رشتہ توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ جب تک تعزیہ ہے، جب تک تعزیہ ہے تب تک ہمارا وقار ہے، جب تک تعزیہ ہے تب تک ہماری شان و بان ہے۔ تعزیہ الحمدللہ آج یہ تعزیہ جس کے سامنے ہر آدمی جھک جاتا ہے۔ کون ایسا مولوی ہے جس کے سامنے اغیار جھکتے ہوں؟ لیکن حسین کا تعزیہ ایسا تعزیہ ہے، اپنا بھی جھکتا ہے، پرایا بھی جھکتا ہے، کیونکہ حسین کے ہاں سب، نہ تو کوئی پرایا ہے نہ تو کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ حسین کے ہاں سب کے لیے محبتیں ہیں، اہل بیت کے ہاں سب کے لیے عنایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تعزیہ دار بنا کے رکھے۔